دوستو ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو استاد تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ 100 درہم جیب سے نکالے اور ایک لڑکے کو دے دیے، 90 نکالے دوسرے کو دے دیے، 80 نکالے تیسرے کو دے دیے۔ ایسے کرتا نا جب وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا جس نے سوال کیا تھا، اس کو صرف ایک ہی درہم دیا۔ اب جب اس کو ایک درہم ملا نا تو اس کا جو فیلنگس نا ایک دم سے چینج ہو گئی، اس کو غصہ آنے لگ گیا۔ اس نے اپنی انسلٹ فیل کی کہ سب کو اتنے زیادہ دیے ہیں تو مجھے صرف ایک ہی درہم دیا ہے۔ تو وہ اندر ہی اندر نا اس کو اپنے استاد پہ غصہ بھی آنے لگا، پر کچھ کر نہیں سکتا تھا وہ، اور اپنے اندر ہی اندر یہ سوچ رہا تھا کہ استاد جی نے مجھے اتنا کم تر کیوں سمجھا ہے سب سے، کہ مجھے سب کو اتنے دیے اور مجھے ایک ہی درہم ہی دیا ہے، تو مجھے اتنا کم تر کیوں سمجھا استاد نے۔ سب کو درہم دینے کے بعد نا استاد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اب تمہیں چھٹی ہے، جاؤ جو میں نے پیسے دیے ہیں ان کو خرچ کرو، اور ہفتے والے دن نان بھائی کی دکان پہ نا، جو اس کی تندور کی دکان ہے نان بھائی کی، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ سب جو اسٹوڈنٹ تھے وہ چلے گئے۔ اب ہفتے کا دن آیا، سارے اسٹوڈنٹ وہاں پہ پہنچے تو استاد جی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ سب آ گئے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا جی سب آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کو پہلے 100 درہم دیے تھے نا، تو استاد نے کہا کہ آپ باری باری یہاں پہ اس کی تندور کے اوپر آؤ اور اس کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے جس کو جتنے پیسے یا درہم دیے تھے نا، اس نے ان کا جو بھی کیا نا وہ مجھے حساب دے۔ اب تندور کے پاس جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس سے گزرے تو کتنی ہیٹ ہوتی ہے، تو اگر اس کے اوپر چڑھ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا، کہ اس میں سے تو وہ شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال استاد کا حکم تھا، ماننا پڑنا تھا۔ اس کو 100 درہم دیا تھا نا، تو وہ جب آیا تو اس نے تھوڑا سا حساب دیا کہ میں نے چنے کھائے، میں نے شاپنگ کی، میں نے یہ کیا، ابھی پورا حساب نہیں دے سکا تھا، تو کہ ایک دم سے اس کو اتنے میں پیاس بھی لگ گئی۔ ایک پاؤں اٹھاتا دوسرا رکھ دیتا، دوسرا رکھتا ایک کو اٹھا لیتا، پسینے سے پوری طرح بھیگ گیا، اور جب اس نے سارا حساب دے دیا اترنے لگا تو گرنے کے قریب تھا کہ وہ نیچے اتر گیا۔ ایسے ہی سارے اسٹوڈنٹ باری باری آتے گئے اور اپنا جو ہے وہ بتاتے گئے کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، سارا اپنا بتاتے گئے، اور سب کا تقریباً ایک ہی حال تھا کہ پسینے سے برا حال، پیاس سے برا حال، اور اب جلن سے جلسنے کا ڈر کہ اتنی آگ کے قریب۔ تو جب اس لڑکے کی باری آئی جس کو 1 درہم دیا تھا، تو استاد اسے کہا کہ تم بھی جاؤ اور اپنا حساب دو۔ تو جیسے ہی وہ اوپر گیا، جاتے ہی اس نے کہا کہ میں یہ جو آپ نے مجھے 1 درہم دیا تھا نا، تو میں جاتے ہوئے گھر میں اس کے لیے کوئی پھل لے گیا تھا، کتنا کیا کہ وہ واپس آ گیا۔ جو سوال کرنے والا لڑکا تھا جب وہ واپس آ کے استاد کے پاس کھڑا ہوا تو اس نے باقیوں کو دیکھا جو کہ ابھی تک بھی نڈال ہوئے پڑے تھے گرمائش کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اپنے پاؤں پہ پانی ڈال رہے تھے، کچھ سر پہ ڈال رہے تھے، کچھ پی رہے تھے، کہ پوری طرح سے وہ ہوش میں نہیں تھے، ان کا یہ حال تھا۔ جب اس نے صاحب کی طرف دیکھا نا، تو اس نے جب اپنے استاد کی طرف دیکھا تو مسکرا کے نا اس وقت اس لڑکے کو استاد پہ بہت زیادہ پیار آیا۔ پھر استاد نے نا سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے، اور خاص کر اس لڑکے کو جس نے سوال کیا تھا، اس کو کہا کہ بیٹا یہ آخرت میں جو حساب ہونا تھا نا، اس کا یہ ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہر بندے سے، ہر انسان سے جو کچھ اس کو دیا گیا نا، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور اسے بتانا پڑے گا کہ اس نے زندگی میں جو کچھ ملا اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اچانک جس لڑکے نے سوال کیا تھا نا وہ بول پڑا، کہہ رہا ہے سر میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے جتنی محبت اور جتنی شفقت مجھ پر کی ہے نا، مجھے دی ہے، مجھے اس پہ اب رشک آ رہا ہے، اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے 1 درہم دیا اور میں جلدی سے دے کے اس کا حساب واپس آ گیا۔ تو دوستو آخرت میں بھی یہی چیز ہوگی، جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ اتنا ہی سیو ہوگا، آگ کی گرمائش سے اللہ پاک کے قریب ہوگا، ٹھنڈک میں ہوگا، اور جس کے جتنے زیادہ برے اعمال ہوں گے، یا اللہ نے جتنا اس کو دیا تھا اس نے غلط راہ یا جیسے بھی خرچ کیا ہوگا، تو اگر وہ غلط جگہ پہ خرچ کیا ہوگا، غلط انسان ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، تو وہ اس طرح سے حساب دے گا کہ وہ اس کے پاس کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو تھی دنیا کا جو استاد نے ان سے ایک منظر نامہ دکھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں حساب کی اس شدت سے بچائے، اور ہمیں دنیا میں ہی اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
ہم پھر بھی چاہ کر اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی کوشش کر لیں مگر سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل گناہ کیے بغیر ہی چلے جائیں. تو اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ آخرت والے دن ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ درگزر فرمانا، اور ہمارے اعمالوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی عطاؤں کی طرف دیکھنا، اور اپنے رب العالمین کی طرف دیکھنا، اور اپنے نبی رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں اس حساب سے بچا کے جنت میں داخل کرے اپنے نبی کے صدقے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے.